صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 تک 3 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ عنوان چل رہا تھا اصلاح معاشرہ کا۔ آیات کریمہ کو دیکھیے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنوں میں سے کوئی 2 فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بس جب وہ رجوع کر لے، لوٹ آئے، تو دونوں فریقوں میں برابری کرو، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو، ان اللہ يحب المقسطین، بے شک کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، جس کا ترجمہ پڑھا، اس میں ایک ضروری اور اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 فریق آپس میں جھگڑ پڑے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھیے، اس آیت کریمہ کا اولین مخاطب مسلمان حکمران ہیں۔ یہ پہلے سمجھیے، مسلمان حکمران یا کسی ادارے کا سربراہ یا کسی شعبے کا سربراہ، جو بھی مرکزی کردار کا حامل فرد ہے، اصل مخاطب وہ ہے کہ اس کے ماتحتوں میں اگر جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں کے درمیان صلح کرائے۔ یہ ہے اصل بات۔ اب اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ لیجئے تو آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے 2 لوگوں، 2 گروہوں، 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر ایک خامند اور بیوی کے درمیان کسی بات پر ان بن ہو گئی، اور یہ ان بن اس حد تک جا پہنچی کہ خامند نے بیوی کو اوپر والی منزل پہ بند کر دیا۔ بیوی نے کسی طرح سے آواز دے کر کے یا کسی کو مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کر کے، بیوی نے کسی کو مخاطب کر کے اپنے گھر کو اس بات کی خبر دلا دی، اپنے گھر والوں کو خبر دلا دی کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یا میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو عورت کے گھر والے یہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ پہنچے تو مرد کی طرف سے بھی جو رشتہ دار تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ یہاں معاملہ اختلاف اور انتشار کا بڑھتے بڑھتے کافی حد تک آگے لڑائی جھگڑے تک چلا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کے درمیان معاملے کو سنا، نزاع کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، دونوں کے درمیان اختلاف ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ انصار میں سے ہیں، ان کی عیادت کے لیے بیمار ہو گئے تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ وہاں پہنچے تو جس مقام پر ان کا گھر تھا اسی کے بالکل قریب عبداللہ بن ابی ابن سلول، منافقین کا جو سردار تھا، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ کی سواری نے پاؤں یا اپنا کھر زمین پر مارا، یا وہاں رکتے ہوئے کچھ تھوڑی سی گرد و غبار اٹھی
اور وہ گرد و غبار اڑتے اڑتے ان تک جا پہنچی، عبداللہ بن ابی ابن سلول تک۔ اس شخص نے اپنی دل کی کمینگی کو اس ظاہری بہانے کو جو ہے وہ ڈھال بناتے ہوئے اس کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا اے صاحب، آپ علیہ السلام کو اس نے مخاطب کیا کہ اے صاحب، آپ کے گدھے یا آپ کی سواری کی وجہ سے ہم پر گرد و غبار اڑ کر کے آ گئی، اور اس کی بدبو سے، یعنی گدھے کی سواری کی بدبو سے ہم کافی متاثر ہو رہے ہیں، صاحب آپ نہ آیا کریں۔ قریب ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم، ان کو اسلام کا پرچم دینے کے لیے ان کو فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کا پرچم تھمانا، یہ شہید ہو جائیں تو پھر۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، ان کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری۔ آپ نے فرط جذبات میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ضرور تشریف لایا کریں، آپ کے آنے سے خیر ہوتی ہے، آپ کے آنے سے برکتیں ہوتی ہیں، خوشبوئیں پھیلتی ہیں، ہاں جی، رحمتیں آتی ہیں، آپ ضرور تشریف لایا کریں۔ اب عبداللہ ابن رواحہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے درمیان تکرار شروع ہو گئی، جملوں کا تبادلہ شروع ہو گیا، اور یہ جملوں کا تبادلہ اس حد تک بڑھتا گیا کہ عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے جو وہاں موجود بھی تھے، جو وہ بھی اور کچھ اور بھی جمع ہو گئے، اس سے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے کچھ چاہنے والے لوگ بھی آ گئے، اور دونوں فریقوں کے درمیان اچھی خاصی وہاں پر جنگ کی یا لڑائی کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہاں پر تھپڑ اور مکے بھی چلے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد اللہ کہہ کر کے آپ نے ان کو مخاطب کیا، پھر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو پہلے سخت ڈانٹ پلائی، اور پھر آپ نے ان کو سمجھایا، اور یہاں پر آپ نے اس جھگڑے اور نزاع کو ختم کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج، مدینہ منورہ کے دو بڑے قبائل، ان کے درمیان آپس میں نزاع ہوا، اور اس نزاع کی وجہ بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس جھگڑے کو آپ علیہ السلام نے ختم فرمایا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی ابن سلول نے ایک مہاجر صحابی کے حوالے سے کچھ بات کہی، تو مہاجر صحابی کے ساتھی جمع ہو گئے، یعنی مہاجرین جمع ہو گئے۔ ادھر سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا کہ دیکھو، یہ شخص مہاجرین میں سے ہے، یہ وہ ہے کہ جن کو ہم نے پناہ دی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے رزق دیا، ہم نے کھانا دیا، ہم نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، آج یہ ہمارے ہی خلاف اٹھ کر کے محاذ جنگ کھڑا کر رہے ہیں۔ اور اس نے اپنے لوگوں کو، کچھ منافقین کو جمع کیا، اور کچھ پھر انصار بھی غیر شعوری طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس اختلاف اور انتشار کا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے وہاں پر بھی ایک اپنا کردار ادا کیا بحیثیت سربراہ، بحیثیت ذمہ دار، اور اس کردار کو ادا کرتے ہوئے آپ نے جنگ اور جھگڑے کو ختم کیا۔ میں نے یہ 4 مثالیں آپ کو دی ہیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اس آیت کریمہ کا اصل مصداق، اصل مخاطب وہ افراد ہیں جو کسی قوم کے، کسی دستے کے، کسی جماعت کے، کسی شعبے کے، کسی ادارے کے سربراہ ہوں یا ملک کے سربراہ ہوں، اصل مخاطب وہ ہیں۔ ان کا کام ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں میں جھگڑے اور اختلاف کو ختم کرنا، یہ بنیادی بات ہے۔ پھر اگلی بات، اگر جھگڑا اس نوعیت کا ہو کہ خود مسلمانوں کی 2 بڑی طاقتیں لڑ رہی ہوں، تو پھر جو ان 2 طاقتوں لڑنے والوں کے علاوہ لوگ ہیں جو نہیں لڑ رہے، کسی ایک فریق کی طرف بھی نہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں اور ان کے جھگڑے کو ختم کریں۔ یہ دوسرے درجے میں حکم ہے۔ یہ بات دونوں سمجھ آ گئی۔ اب بعض لوگوں کی رائے اور خیال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے تناظر میں حضرت علی، حضرت عائشہ، یا حضرت علی، حضرت معاویہ، یا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، ان حضرات کے درمیان جو آپس میں نزاع ہوا، جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں، اس سے مراد وہ ہیں۔ تو صاحب اگر اس سے مراد وہ بھی ہوں تو تب بھی قرآن پاک نے تو دونوں گروہوں کو مومن کہہ دیا ہے۔ آپ کا تو قضیہ ہی ختم ہو گیا، آپ کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے الفاظ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی 2 جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ اگر آپ کے نزدیک اس کا مصداق وہ حضرات ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں مومن ہیں اور حقیقت میں مومن ہیں۔ آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ مومنین میں سے ہیں، دونوں جماعتیں مومنین ہیں تو حقیقتاً مومنین میں سے ہیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر کے درمیان جنگ ہوئی تو حقیقتاً وہ مومن ہیں۔ آپ بھی اس بات کا استدلال کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا تو قضیہ ہی ختم ہو گیا، آپ کا تو دعویٰ ہی ختم ہو گیا۔ آپ جس بنیاد پہ اس آیت کریمہ کو اپنا
اپنے قضیے کے طور پہ بطور استشہاد پیش کر رہے تھے، آپ کا تو استشہاد ختم ہو گیا. آپ کا تو اس آیت کریمہ کو دلیل بنانا خود آپ کے اوپر پلٹ کر کے واپس آ گیا، اس لیے کہ آپ نے یہ دعویٰ اس لیے کیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کی جنگیں آپس میں حق اور باطل کی جنگ تھی. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہ حق اور باطل کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو مومنوں کے درمیان اختلاف اور انتشار ہے. اختلاف ہو گیا، اب اس اختلاف کو ختم کرنا دوسرے لوگوں کا کام ہے. تو جو اس زمانے میں لوگ تھے جنہوں نے کردار ادا کیا ختم کرنے کا، انہوں نے تو کردار ادا کر دیا، انہوں نے تو آیت پہ عمل کر لیا. مومنین دونوں گروہوں کے درمیان اتفاق ہو گیا. اب اس صلح کروانے والے کا نام حضرت حسن ہے. حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کروانے والے کا نام کیا ہے؟ حضرت حسن. اور حضرت حسن بھی اپنی طرف سے صلح نہیں کروا رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق صلح کروا رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مومنین کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان کیا کرائے گا؟ صلح کروائے گا. حضور نے پیشن گوئی فرما دی تھی، انہوں نے کروا دی. اب جب صلح ہو گئی، قرآن پر عمل ہو گیا، 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوا، اختلاف کو مومنین میں سے ہی ایک جماعت یا ایک فرد نے مل کر کے ان کے درمیان اختلاف اور انتشار کو ختم کر دیا. جب وہ انتشار ختم ہو گیا تو اب اگر ان 2 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کی حمایت کرتے ہوئے دوسری جماعت کی مذمت کو بیان کیا جائے، ایک جماعت کی فیور میں آ کر کے دوسری جماعت کے خلاف بولا جائے یا غلط الفاظ استعمال کیے جائیں یا گالم گلوچ کی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو قرآن پہ عمل کر لیا، آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ غلط ہیں. ان کا جھگڑا ہوا، ان کے جھگڑے کو مسلمانوں نے ختم کیا، ختم ہو گیا. اب آپ اس انتشار کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ہیں. یہ 3 باتیں سمجھ گئے. اب چوتھی بات، اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک افتراق اور انتشار کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے پارا چنار کے اندر. یاد رکھیے، پارا چنار کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کچھ میں اتفاق کی طرف دعوت دینے والا مومن ہے اور انتشار کی طرف دعوت دینے والا کون ہے؟ منافق ہے، وہ غیر مومن ہے. مسلمانوں کا وہاں پر مطالبہ یہ ہے کہ اس پورے کرم ایجنسی میں، پورے بگن کے علاقے میں اور پورے اس پارا چنار کے علاقے میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے فوجی آپریشن ضروری ہے. یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے، مسلمانوں کا مطالبہ ہے. مسلمان کہتے ہیں اتفاق ہونا چاہیے. آپریشن کے ذریعے سے ہوتا ہے تب، یا کسی اور معاہدے کے ذریعے سے ہوتا ہے تب، کسی جرگے کے ذریعے سے ہوتا ہے تب. ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں. ہم سے اسلحہ لے لیا جائے لیکن امن قائم کیا جائے. ہماری تلاشی لے لی جائے، ہمارے اسلحے پکڑ کر کے ہم خود اسلحہ دینے کے لیے تیار ہیں، امن قائم ہو. لیکن دوسری طرف دوسرا فریق کیا کہتا ہے؟ اسلحہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم اسلحہ نہیں دیں گے، ہم فوجی آپریشن کے قائل نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں انتشار کی ڈیمانڈ ہے، وہاں افتراق کی ڈیمانڈ ہے. تو اس کا بالکل واضح طور پہ مطلب ہوا کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے مطابق آپ کر ہی غلط رہے ہیں. اول تو یہ مومنین کی لڑائی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ ملی طور پر، قومی طور پر اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ملک کے باشندے لڑ رہے ہیں تو ملک کے سربراہ کا کام یہ ہے کہ وہ ان باشندوں کے درمیان جنگ اور جدال کو، لڑائی کو ختم کرے. بس ہماری پھر اگلی بات یہ سمجھائی گئی کہ اگلا پوائنٹ سمجھیں، اگر دونوں فریق جن کے درمیان لڑائی ہے اور وہ تیسرا فرد، خواہ وہ حکومت ہو چاہے مسلمانوں کی کوئی اور جماعت ہو، اگر وہ صلح کروا رہے ہیں، ایک فریق صلح کی طرف آ رہا ہے، دوسرا فریق صلح نہیں کرنا چاہتا، دوسرا فریق زیادتی کرنا چاہتا ہے، پھر شریعت کا حکم سمجھے. پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ فقاتلوا التی تبغی. یہ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے نا، یہ جو ظلم کرنے والا گروہ ہے، یہ جو انتشار چاہتا ہے، یہ جو اصلاح کے خلاف کام کر رہا ہے، فرمایا اس کو مارو، اسے مارو، اتنا مارو حتی تبغی حتی تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم امن ہے، اللہ کا حکم سکون ہے، اللہ کا حکم انتشار کو ختم کرنا ہے، افتراق کو ختم کرنا ہے. یہ ہے. پھر اگر آ جائیں، اختلاف کو ختم کر دیں، انتشار کو ختم کر دیں، تو پھر ان کے درمیان پھر اب آپ نے کسی کی فیور میں نہیں کھڑے ہونا بلکہ عدل اور انصاف سے کام لینا ہے. عدل اور انصاف سے کام لو اور ان کے درمیان جو بھی فیصلے آپ نے کرنے وہ عدل و انصاف کے ساتھ کریں. یہ ہے اس آیت کریمہ کا پوری طرح مفہوم اور مطلب آپ کے سامنے آگے چلیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یہ مومنین کے بارے میں ہے. مومن آپس میں بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہو، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی کو ختم کیا جائے. اور ہم توجہ، میں 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ملک پاکستان میں
دو موقع ایسے تھے کہ جن میں ہم نے جھگڑے کو ختم کرنے کی بجائے ہم نے جھگڑے کو ہوا دی اور اس میں کردار ادا کیا جھگڑا پیدا کرنے کے لیے۔ نمبر 1، افغانستان اور اتحادی افواج کے درمیان جو ایک جنگ کی کیفیت بن رہی تھی، خطرات جنگ کے جو ہے وہ بہت زیادہ منڈلا رہے تھے ان کے بادل، ایسے میں ہمارے ہی ملک کے ایک حکمران نے یہ الفاظ کہے کہ دو مصیبتوں میں سے جو بڑی مصیبت ہو، علماء نے بتایا ہے اسے چھوڑ دو، چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لو۔ اگر دو میں سے دو مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑ جائے تو بڑی مصیبت کو چھوڑ دو، بڑی مصیبت سے بچو، چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لو۔ ٹھیک ہے، ہم بھی بڑی مصیبت کو چھوڑ رہے ہیں جس سے ہمارا ملک تباہ ہوتا، ہم چھوٹی مصیبت کو اختیار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کے خلاف اڈے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ موقع تھا کہ جب ہم اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنے میں کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ختم کرنے کے بجائے اس کو ہوا دی اور اس کو مزید جو ہے وہ خطرے کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ 37 ممالک کی افواج کو اڈے دے کر کے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مروایا۔ ایک موقع۔ دوسرا موقع، اس کے چند سالوں کے بعد، 6 یا 7 سالوں کے بعد، اسلام آباد کی دھرتی پر، اسلام آباد کی سرزمین پر ایک مسجد اور ایک مدرسے کا نزاع اور اختلاف حکومت وقت کے ساتھ، اصل میں وہ نزاع حکومت وقت کے ساتھ نہیں تھا، وہ قرب و جوار کے ان فحاشی کے اڈوں کے ساتھ تھا جو اس مدرسے اور مسجد کے قرب و جوار میں تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ اڈے ختم ہوں، ہمارے قرب و جوار میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن اس اختلاف اور انتشار کو ایک غلط رنگ دے کر کے اس مدرسے کو، مسجد کو تباہ حال کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ رات کے 3 بجے تک جو میٹنگ ہوتی رہی، جو اپنا جرگے ہوتے رہے، جو معاملات ہوتے رہے، ان میں آخری وقت میں یہ طے ہو گیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا، کسی قسم کا یہاں پر حملہ نہیں ہوگا، اور تمام چیزوں کو طے کر لیا گیا، یہاں تک کہ وہ جو وہاں کے ذمہ داران تھے انہوں نے لکھ کر کے دے دیا کہ ہم ادارہ چھوڑ کر، اسلام آباد چھوڑ کر اپنے آبائی وطن، آبائی علاقے میں چلے جائیں گے، آپ مدرسے اور مسجد کو کچھ بھی نہ کہیں، اس کو اپنی تحویل میں لے کر کے چلائیں۔ لیکن اس سب کے باوجود جب رات کو 3 بجے موصوف صدر، وہی ظالم صدر جس نے پہلے کارروائی کی، اسی کے ٹیبل پر جب وہ سارا معاہدہ چلا گیا، تو اس بدبخت نے بجائے اس کے کہ اس معاہدے پر دستخط کر کے اس کو منوعاً قبول کر لیتا، اس نے اس کو ایبسولوٹلی ناٹ کر کر کے اس نے دستخط نہیں کیا، اور صبح کو پھر اسی مسجد اور مدرسے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ان کی گیس بند کی گئی، ان کے کھانے کو بند کیا گیا، ان کے پانی کو بند کیا گیا، 3 بڑی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی، پورا ملک اس کے بعد گیس کے بحران کا شکار ہوا، آٹے کے بحران کا شکار ہوا، پانی کے بحران۔ جب مسلمانوں کی دوسری جماعتیں لڑنے والوں کے درمیان اصلاح کا کام نہیں کریں گی، نتیجہ یہی ہوگا۔ یہ ہے بنیادی طور پہ بات سمجھنے والی، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح پیدا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، یقین جانو کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اگر تم ڈرو گے تو تقوی اختیار کرو تو رحم کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ اب اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اچھا جی، اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ذرا ایک بات سمجھیے، چھوٹے لیول پر جو 2 1 2 4 5 لوگوں کی آپس میں جو اختلاف اور انتشار کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں بنیادی کردار ان 2 باتوں کا ہوتا ہے، ان 2 باتوں پہ عمل نہ کرنے کا۔ پہلا کیا ہے، اے مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، یعنی ایک فریق دوسرے فریق سے، ایک فرد دوسرے فرد سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ اس مذاق کرنے والے سے بہتر ہو۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، کسی بھی انسان سے مزاح 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے مزاح برائے دل لگی، دوسرا ہوتا ہے مزاح برائے تحقیر، دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر مزاح کیا جائے دل لگی کے لیے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ ایک خاتون آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ عمر کے اعتبار سے ذرا عمر رسیدہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری روتی واپس چلی گئی، پریشان ہو گئی کہ میں بھی بوڑھی ہوں، میں تو جنت سے محروم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
شخص کو اس عورت کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اس خاتون سے کو کہو کہ جنت میں جانے والے سبھی جوان ہوں گے، سب کی عمریں ایک جیسی ہوں گی، تو ظاہر ہے وہاں پر کوئی بوڑھا مرد کوئی بوڑھی عورت نہیں ہوگی، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے۔ ایک موقع پر ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، سواری نہیں ہے، آپ مجھے اونٹ عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں، وہ لے جائیں۔ تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس بچے کو سنبھالوں گا اونٹنی کے، یا جہاد کے لیے مطلب سفر کروں گا یا جہاد کروں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا، فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اب یہاں بھی دیکھیں آپ علیہ السلام دونوں لوگوں، ایسے کئی واقعات ہیں، آپ علیہ السلام دونوں لوگوں سے مزاح فرما رہے ہیں، لیکن اس مزاح میں تحقیر مقصود نہیں ہے، اس مزاح میں مراد کیا ہے؟ دل لگی مقصود ہے، اور وہ دل لگی ہو رہی ہے۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہا کہ وہ تمہارا چڑیا کا بچہ کدھر گیا، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے جن الفاظ میں قدر مزاح تھا۔ تو یاد رکھیے کسی بھی شخص کو ایسے انداز میں مخاطب کرنا یا اس کے ساتھ ایسی بات کرنا جس سے مقصود اس کی تحقیر قطعا نہ ہو، ایک تو مقصود بھی نہ ہو اور دوسرے الفاظ بھی تحقیر والے نہ ہو، تو یہ مزاح جائز ہے۔ یہ جو آج کل کے دور میں ایک عجیب سا ایک انداز لوگوں نے اختیار کر دیا، پرینک، اس میں اکثر و بیشتر غلط کام ہو رہے ہیں۔ مثلا کسی کو کوئی چیز مار دینا، کسی سے کرسی کو کھینچ دینا، کسی کو پھینک دینا، کسی کو گرا دینا، یہ پرینک نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ مذاق کیجئے لیکن دل لگی کے لیے کیجئے، نقصان کے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر مزاح میں تحقیر مقصود ہو، کسی کو پست قد کہہ دیا، کسی کو دراز قد کے اعتبار سے کوئی تانا دے دیا، کچھ طرح، تو یاد رکھیے پھر یہ جائز نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا لفظ کہہ دیا جس سے خود کو سننے والا حقیر سمجھتا ہو کہ یار اس نے تو میری تحقیر کر دی، انسلٹ کر دی، اس نے میری تذلیل کر دی، تو یاد رکھیے یہ جائز، ایسا مزاح جائز۔ یا اچھا، اس میں اللہ نے مومنین مردوں کو، مومنین عورتوں، مومنات عورتوں کو الگ الگ خطاب کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس بات کو سمجھو نتیجے کے اعتبار سے کہ جس کی تم تحقیر کر رہے ہو، جس کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، یا حقارت والا مذاق ہے نا، کہ جس کی تم تحقیر کر رہے ہو سکتا ہے تمہاری نظروں میں وہ حقیر ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ کیا ہو؟ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہو، اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو۔ یہ ایک جو ضمنی طور پر بات سمجھائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ قوم سے مراد کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی طبقہ، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اچھا جب قوم کا لفظ استعمال کر دیا، مرد عورت دونوں آ گئے، لیکن اسپیشل یہاں پر اللہ نے عورتوں کو مخاطب کیا، کیوں پتہ؟ کیونکہ عورتوں میں اس طرح کے عیوب زیادہ تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب وہ جو خامیاں عورتوں میں پائی جاتی تھی وہ نعوذ باللہ اب مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بناؤ سنگار سے لے کر کے غیبت، چغل خوری، ہاں جی، باتیں کرنا، فضولیات، اور یہ ساری چیزیں پہلے عورتوں میں ہوتی تھی، اب کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں عورتوں میں تھی، اب مردوں میں بھی آ گئی۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، مذاق کریں، مفہوم وہی پہلے والا، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب تیسرا پوائنٹ، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ۔ دیکھیے جی، بڑی زبردست بات یہاں پر فرمائی گئی ہے، کسی مسلمان کو اگر اس کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری موجود ہے تو اس عیب سے اس کو مت پکارو، یہ ہے بنیادی بات، یہ ہے بنیادی بات۔ ایک تو یہ، اسی کے ضمن میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ اگر اب عیب نہیں ہے، کبھی تھا، اب بیماری نہیں ہے وہ والی، عیب والی کبھی تھی، اب گناہ نہیں کرتا وہ والا، لیکن پہلے کبھی وہ گناہ یہ والا کیا کرتا تھا، تو آپ اس کے گناہ کو قطعاً بطور عیب، بطور تانا، بطور یادگیری اس کے سامنے ذکر مت کریں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی میں ماضی میں وہ کفر پہ تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا، یہ اللہ مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں نا، بات کو ذرا سمجھیے گا، میں سمجھانا چاہوں۔ اللہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کسی مسلمان کو اس کے ماضی والے عیب سے مت پکارو، ماضی والے گناہ سے مت پکارو۔ مثلا کوئی آدمی پہلے یہودی تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کو مت کہو اور تو یہودی ہے، یا یہودیوں کی اولاد میں سے ہے، یا تو اے یہودی،
اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، یا کوئی آدمی پہلے خدا نخواستہ زنا کے مرض میں مبتلا تھا، شراب کے مرض میں مبتلا تھا، چوری کے مرض میں مبتلا تھا، اب وہ توبہ طائب ہو گیا، اب اس کو آپ زانی کہیں گے، اس کو آپ شرابی کہیں گے، اب آپ اس کو چور کہیں گے، تو یہ جو جملہ ہے یہ کسی کو اس کے گناہ سے یاد کرنا شرعاً قطعاً ممنوع ہے. آپ کسی کو اس کے گناہ سے یاد نہیں کر سکتے. عیب موجود ہے تب بھی، اور عیب موجود نہیں ہے ماضی میں تھا تب بھی آپ اس کے گناہ سے اس کو یاد نہیں کر سکتے. یہی شریعت کا حکم ہے. حکم کس کو ہے؟ مومن کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس حکم کو نہیں مانتا اب وہ قرآن کو نہیں مانتا. اور آپ اندازہ کیجئے ان بدبختوں کا کیا عالم ہوگا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کہتے ہیں وہ تو جی شرابی تھے، وہ تو جی ان کے باپ دادا یہودی تھے، ان کے باپ دادا جو ہے وہ مشرک تھے، وہ تو مشرکین کی اولادوں میں سے تھے، وہ تو یوں تھے اور وہ تو یہ تھے اور وہ یوں تھے. یہ جملے کسنا اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ آپ خود کو قرآن سے الگ، قرآن کے مخاطبین سے الگ ایک طبقہ سمجھتے ہو. آپ قرآن سے کے مخاطبین میں سے نہیں ہیں. قرآن کے مخاطب تو مومن ہیں. اگر آپ نے ان کو پائمال کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ قرآن کے مخاطب نہیں ہیں. صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی وہ تو شرابی تھے، وہ تو زانی تھے، وہ تو فلاں تھے، وہ تو فلاں تھے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کو زیب نہیں دیتا. قرآن نے کہا ہے ایک عام آدمی کو بھی آپ کسی عیب سے نہیں پکار سکتے، کسی گناہ سے نہیں پکار سکتے، اس کے ماضی اس کو یاد نہیں دلا سکتے، سوائے کہ اصحاب رسول کو جن کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوان. اب دیکھیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام بھی مت رکھو. کسی کو پست کر، کسی کو ہاں، لیکن یاد رکھ اس میں ایک ضمن یہ بات سمجھ لی، اگر کسی کو کوئی نام ایسا پڑ گیا کہ اب وہ نام اس کو برا نہیں لگتا، اب اس کو وہ نام برا نہیں لگتا، تو پھر اس کو اس نام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی بھی درجے میں اس نام کو برا سمجھتا ہے یا اس پہ چڑھتا ہے یا اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کو اس نام سے پکارنا یہ انتہائی غلط بات ہے. شریعت نے اسے منع کیا ہے. مسئلہ سمجھ گیا؟ آگے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام گناہ ہے. اس کو ذرا سمجھیے گا. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اب آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی برے نام سے کسی کو پکاریں، کسی گناہ سے اس کو پکاریں، کسی عیب سے اس کو پکاریں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. ایک معنی یہ. دوسرا معنی ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ کسی کو عیب کے ساتھ پکاریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ. آپ کسی کو برے نام سے پکاریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ. اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں نعمت ایمان سے نوازا ہے، اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کرو. ایک معنی یہ کہ کسی کو گناہ کے نام سے پکارنا یا گناہ کے وصف سے پکارنا یہ جائز نہیں ہے. ایمان کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح غلط پکارا جائے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مومن ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم گناہ کرو. پہلا معنی میں یہ تھا کہ وہ مومن ہو گیا، اب اس کو گناہ سے مت یاد کرو. دوسرا معنی یہ کہ تم مومن ہو، اللہ نے تمہیں ایمان کی صفت سے نوازا ہے تو تم گناہ مت کرو. ٹھیک ہے جی، دونوں معنی سمجھ گئے. آگے چلیے. فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. فرمایا کہ جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، اور ظالموں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. ظالموں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جو صحابہ پر تان و تشنیع کریں، صحابہ کو برے الفاظ سے یاد کریں، صحابہ کو برے القاب سے یاد کریں، ان کے ماضی سے ان کو یاد کریں، اور پھر توبہ بھی نہ کریں، پھر کہیں کہ جناب یہ ہمارا ایمان ہے، یہ کچھ کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اگر ان کے ایمان کا حصہ یہ ہے تو رب محمد کی قسم اللہ کے ہاں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.